شیطان کا اخراج نہیں ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں ان کی پوری اولاد ہے، اور یہ سب کے سب ایک مرتبہ ظاہر کیے گئے تھے جب الست بربکم والا عہد لیا گیا تھا، ان سب کو ظاہر کیا گیا تھا اور دوبارہ پھر ان کی پشت میں ودیعت فرما دیا گیا۔ تو ان میں وہ بھی تھے جو شیطان کے تابعدار بنیں گے، ان میں وہ بھی تھے جو پھر سے جنت کے حقدار بنیں گے، تو اخراج سب کا ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا احباط جنت سے اتارنا ہے، لیکن ساتھ ہی جب توبہ قبول کر لی گئی تو پھر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ اب امتحان ہوگا، اب پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، اس سے آنا ہے۔ ویسے جنت اللہ نے بنائی تھی، آپ کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اب نکال دیے گئے تو اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس کرے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ ایک طریقہ کار بتلا رہے ہیں کہ اس طریقے سے عمل کرو، تمہیں پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے ذمہ لازم کچھ نہیں، لازم ہو تو کیوں کرو، کس لیے ہو۔ تو اب پھر جنت کا راستہ بتلانا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے کہ اتر جاؤ اس جنت سے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر یا تو آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی، ہدایت، پس جو پیچھے لگا میری ہدایت کے، میری رہنمائی کی تابعداری کی جس نے، فلا خوف علیہم، پس نہیں کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ من میں گنجائش ہوتی ہے کہ صورتاً لفظاً چونکہ مفرد ہے اس لیے تبع صیغہ واحد کا بھی ٹھیک، اور آگے علیہم اور یحزنون کے صیغے جمع ہے، یہ من کے معنی کے لحاظ سے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے انکار کیا پھر بھی، اب تو آزمائش ہے، اب تو راستہ بتلایا جا رہا ہے مہربانی کر کے، اب تو اس غلطی کو نہ دہرانا نا۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ماننے سے اس ہدایت کو، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ دیکھو یہ ابھی آگ میں گئے نہیں ہیں، لیکن ہم فیہا خالدون
یہ بھی خالدون مستقبل کے معنی میں ہے. وہی جو میں نے عرض کیا تھا اسم فاعل مضارع کے معنی میں، وہی بات یہاں آ رہی ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا تھا چلو اس میں کوتاہی ہو گئی، لیکن اب سچے اور جھوٹے ظاہر یوں ہوں گے کہ جو سچے ہیں انہیں پشیمانی ہوں گی اور آئندہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کریں گے، جیسے حکم آئے گا مانیں گے. اور جو جھوٹے ہیں وہ پھر بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو اب یہ رہنمائی بتلا دی کہ میری طرف سے یہ احسان ہوگا، فضل ہوگا کہ پھر بھی تمہارے لیے جنت کا راستہ بتلانے کا بندوبست ہوگا. پھر جو لوگ اس کے مطابق چلیں گے ان کو واپس جنت میں بلایا جائے گا اور پہلے سے بھی زیادہ ان کے ساتھ فضل اور کرم کا مظاہرہ ہوگا. پہلے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا جنت میں تھے، کھانے پینے کی باقی چیزیں ان کے پاس تھیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بمعنی زوج کے تو تھی کہ ساتھ رہنے والی تھی، باقی معاملات ان کے میاں بیوی والے نہیں تھے، ان کا اتا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ فضل مزید ہوگا کہ اب ان معاملات کی بھی اجازت ہوگی اور اب کوئی شجرہ ممنوعہ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے سے زیادہ فضل اور کرم کا اظہار میں نے عرض کیا ہوگا. لیکن جو لوگ آئیں گے جو اس پابندی کو اب اپنائیں گے، دنیا میں شجرہ ممنوعہ اللہ کی منہیات ہوں گی. جو لوگ دنیا میں اللہ پاک کی منہیات جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان کو واپس جنت میں بلا لیا جائے گا اور یہاں پھر کسی چیز سے منع نہیں ہوگی. اور جو پھر وہاں یہی کریں گے جس سے اللہ نے روکا ہوگا وہی کھائیں گے، وہی کریں گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، تو اگر صرف عملاً ہے تو اللہ کی مرضی، اور اگر ساتھ اعتقاداً بھی ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ ہے جس نے یہاں نہیں مانا اعتقاداً و عملاً ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا. اسی طرح جو لوگ دنیا میں جا کر پھر بھی اسی طرح اللہ کی منہیات کو نہیں چھوڑیں گے اور نہیں مانیں گے وہ پھر اسی کے ساتھ ہوں گے. وہاں جنت میں شجرہ ممنوعہ تھا ایک فرد یا جنس، بہرحال ایک. یہاں بھی شجرہ ممنوعہ سمجھیں ان چیزوں کو جن سے اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے منع فرمایا ہے. تو اگر آدمی ان سے باز نہیں رہتا تو اس پر گرفت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی منہیات سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہاں اس مناسبت سے ایک بات عرض کرتا چلوں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موقع دے دیا کہ آئندہ دیکھو پھر ہدایت آئے گی، قرآن آئے گا، وحی کا بندوبست ہوگا، نبی آئیں گے، رہنمائی کا بندوبست ہوگا اللہ کی طرف سے. پھر جو عمل کرے گا اس پر اور اس کی تابعداری کرے گا اس کو نوازا جائے گا
اور اگر کوئی پھر بھی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کو گرفت ہوگی اور وہ سزا پائے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عامہ فرما دیا ہو بھائی چلیں، تو کچھ کو جانا نصیب ہوا، کچھ کو جانا نصیب نہ ہوا۔ جن کو جانا نصیب نہ ہوا ساتھ، انہوں نے بعد میں غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ان میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جن کو واقعی ندامت تھی، واقعی شرمساری تھی، اور کچھ وہ تھے جو دیکھا دیکھی لوگوں کی اظہار تو کر رہے تھے ندامت کا، لیکن اندر اندر میں خوش تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی 16ویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلان کروایا، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ کہ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو پیچھے کر دیے گئے قسمت کے مارے، قسمت میں نصیبوں میں جن کے پیچھے رہنا تھا پیچھے کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ بھی بس کی بات نہیں ہے، آگے کسی کو کیا جائے، پیچھے جس کو کیا جائے، قسمت کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو پیچھے کیے ہوئے اعراب میں سے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، اب چونکہ اعرابی آئے، وجاء المعذرون من الاعراب، جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو وہ اعرابی دیہاتی جو چلے نہیں تھے وہ آ کر معذرت کرنے لگے۔ تو ان میں دو طبقے تھے، میں نے عرض کیا، ایک وہ جو دل سے شرمسار تھے اور ایک وہ طبقہ جو دل سے شرمسار نہیں تھا، بس رواجی طور پہ آ رہے تھے اعتذار کرنے، معذرت کرنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یہ کہا گیا کہ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ٹھیک ہے اب کی بات تو جو ہو گیا ہو گیا، اب عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں پھر دعوت دی جائے گی الی قوم اولی بأس شدید، سخت جنگ جو قوم کے مقابلے میں، ایک سخت جنگ جو قوم کے مقابلے میں، اب امتحان ہوگا۔ پھر تقاتلونہم او یسلمون، یا تو ان سے تمہاری لڑائی ہو جائے گی، قتال ہوگا، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا،
اور اگر تم پھر گئے کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے عمل نہیں کیا تھا، پہلے نہیں چلے تھے، اسی طرح پیٹ دے کے رہ گئے، تو یعذبکم عذابا علیما، پھر تمہیں دردناک عذاب کرے گا اللہ۔ جس طرح ادھر فرمایا گیا تھا اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی، پھر اگر کوئی مان لے گا تو ٹھیک ہے، اس کو جنت کا داخلہ ہے اور اس کو مزید انعام و اکرام ہوں گے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ مانے اور پھر بھی نافرمانی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں وہی صورت کہ اس مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر تو تم نہیں گئے، ٹھیک ہے چلو یہ تم سے ہو گئی، لیکن اب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا۔ اب یہ نکرہ لا کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جدھر ابھی گئے تھے ادھر نہیں، اب ایک اور قوم ہوگی۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو انہی لوگوں سے جن سے یہ مارکا تھا انہی سے جو کچھ ہوا ہے وہ مراد نہیں۔ اور پھر تقاتلونہم او یسلمون، یا لڑائی ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جن میں بعد میں معاہدہ ہوا ہے وہ نہیں مراد۔ تو یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ دعوت اعراب کا یہ موقع کب دیا گیا کہ سخت جنگجو قوم کے مقابلے میں دعوت دی گئی ہو اور آگے یا وہ مسلمان ہوئے ہوں یا ان سے صلح ہو گئی یا وہ ان سے لڑائی ہوئی ہو، ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آئی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی ہے، اس میں تو ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، دعوت کیا اجازت بھی نہیں تھی۔ قل لن تتبعونا، تم نہیں چل سکتے، کیونکہ خیبر کی فتح کا پہلے سے وعدہ تھا، یہاں امتحان نہیں ہے، اس لیے ادھر وہی چلیں گے جو پہلے چلے تھے، ادھر تو اجازت ہی نہیں تھی۔ اور فتح مکہ، طائف، حنین، تو یہ قوم وہی تھی، یہ اولی باس شدید، یہ دوسری قوم جس کے لیے نکرہ لایا گیا وہ نہیں تھی۔ ایک جنگ ہوئی ہے تبوک ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکل کر گئے ہیں، وہ واقعی دوسری قوم کے لیے تیاری تھی، رومیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لشکر سمیت، نہ تو قتال ہوا نہ وہ مسلمان ہوئے، وہ لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس کے سوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ظاہری زندگی کے دور میں اور کوئی معرکہ ایسا پیش نہیں آیا، جبکہ وعدہ یہ تھا کہ تمہیں دعوت دی جائے گی اور ایسی سخت جنگجو قوم ہوگی جس کے لڑائی کے لیے تمہیں دعوت دی جائے گی، اور پھر یا تو قتال ہوگا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت دیکھیں گے کون چلتا ہے کون نہیں چلتا، اور اس وقت اگر تم نے اعراض کیا تو وہ اعراض ایسا ہی ہوگا جیسا کما تولیتم من قبل۔ تو یہ دعوت اعراب پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہے، رومیوں کے ساتھ بھی فارسیوں کے ساتھ بھی لڑائیوں کی دعوت عامہ دی گئی ہے، اور واقعی ان سے قتال بھی ہوا، وہ مسلمان بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہاں خلفائے راشدین کی دعوت کو رسول اللہ کی دعوت قرار دیا، اور اس سے تولی کو، اعراض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کے برابر اس کی مثال قرار دیا، کما تولیتم من قبل، اور ان کی فرما برداری پر اجر حسن کا وعدہ فرمایا، ان کی دعوت سے اعراض پر عذاب علیم کا وعدہ فرمایا۔
گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی خلافت وہ حضور علیہ السلام کی ہی حکومت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تذکیر بآلاء اللہ کا سلسلہ چل رہا تھا. اللہ پاک اپنی نعمتیں یاد دلا کر انسان کو توجہ دلواتے ہیں کہ تم اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کس طرح اپنے رب کی ناشکری کرو گے، کس طرح کافر ہوتے ہو. کیف تکفرون باللہ. سورۃ البقرہ چونکہ مدنیہ ہے، مدینے میں جو مخاطب تھے، جو لوگ سامنے تھے، وہ کچھ اسی طرح کے تھے جیسے مکہ مکرمہ کے بت پرست، اور کچھ وہ تھے جو آسمانی دین کے ساتھ تعلق کے دعوے دار تھے.
اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب توریت، انجیل یا زبور پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے دعوے دار تھے۔ مشرکین تو سرے سے اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے آنے اور شریعتوں کے نازل ہونے کے ہی منکر تھے، لیکن یہ لوگ رسولوں کا آنا بھی مانتے تھے، شریعتوں کا نازل ہونا بھی مانتے تھے، کتابوں کا نزول بھی مانتے تھے۔ اور اب باقی بات یہ تھی کہ جس طرح پہلے رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں۔ پہلی شریعتوں کے ماننے کے دعوے دار ہیں تو شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ کو بھی مان لیں۔ پہلی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن کریم کو بھی مان لیں۔ انہیں یہ بات سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، نبیوں کی بعثت ہوتی ہے، اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالی شریعت کو بھیجتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ پہلے سے مانتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جن کا علم اور کتاب کے ساتھ، آسمانی مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، اور ایک طبقہ یہ ہے جن کا آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، نبیوں کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، آسمانی شریعتوں کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے۔ تو مخاطبین یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ پہلے عمومی خطاب ہوا، پوری انسانیت کو انہیں نعمتیں یاد دلائی گئیں اور نافرمانی سے نفرت دلائی گئی۔ اس عموم کے بعد اب ایک ایک طبقے کی طرف توجہ فرما کر علی وجہ تخصیص خصوصی طور پہ ہر ایک طبقے کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر اتنے احسانات، تمہارے اوپر اتنے احسانات، تمہیں منکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ ان کا ماننا عقلاً اقرب تھا کہ کچھ باتیں تو ان کے ہاں مسلم ہیں، ایک وجہ، دوسری کہ یہ منسوب ہیں کتاب کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، شریعتوں کی طرف، علم کی طرف۔ تو اہل علم ہونے کی وجہ سے یہ خطاب اول کے مستحق ہے۔
پہ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، پھر انسانیت تو ساری انسانیت رہی، لیکن ان میں سے یہ طبقہ خصوصی طور پہ اپنا تعارف ایک نبی کے گادی نشین ہونے کے حساب سے کراتا ہے۔ یہ طبقہ اپنا تعارف کراتا ہے اولاد انبیاء ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ فرما بردار اللہ کے نبی ہیں، تو مزید مستحق ہوئے یہ لوگ اس بات کے کہ ان کو متوجہ کیا جائے، شرمایا جائے کہ تم اللہ کے اعلیٰ ترین فرما بردار بندوں انبیاء کرام کی اولاد ہونے کے باوجود تم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اگرچہ دور جا کر تو سبھی اولاد نبی ہیں، دور جا کر تو سبھی اولاد انبیاء ہیں، مثلا آدم علیہ السلام کی اولاد سب انسان ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا اوپر ابراہیم علیہ السلام یعنی اسرائیل سے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں قریش اور یہ شامل تھے، لیکن ایک تو اس سلسلے میں انبیاء زیادہ، نمبر دو یہ کہ تعارف ہی نبی کے نام سے ہے، نبی کی نسبت سے ہے، اور بن الابنا سافلین ہونے کے باوجود، دور کافی پشتیں گزرنے کے باوجود یہ سیدھے سیدھے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، جس کا لفظی ترجمہ اسرائیل کے بیٹے بنتا ہے۔ ہیں دور جا کر اول والے میں سننے میں جب کوئی فلاں کے بیٹے یہ لفظ سنے تو اول والے میں ادھر ہی ذہن جاتا ہے کہ یہ سیدھے سیدھے شاید سلبی بیٹے ہوں، اور فرع قریب ہوں، تو یہ اتنے قریبی رشتے کے دعوے دار ہیں نبیوں کے ساتھ، اور خصوصاً اس نبی کے ساتھ جس نے اپنے آخری وقت میں اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک کی فرما برداری پہ رہنے کی ترغیب، تلقین اور وصیت فرمائی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں، اذ حضر یعقوب الموت، موت کے وقت میں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا اور توحید پہ رہنے کا عہد لیا۔ ایسے نبی کی طرف نسبت کر کے تم کیوں نافرمان ہوتے ہو؟ تو تخصیص بعد تعمیم فرماتے ہوئے
پہلے تو پوری انسانیت کو یہ فرمایا گیا عموماً تعمیم میں کہ اب جنت میں جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی، یہ پرچہ دینا ہوگا، یہ امتحان پاس کرنا ہوگا، پھر تم جنت میں جا سکو گے۔ ساری انسانیت کو فرمایا گیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اب ہے تخصیص بعد التعمیم علی وجہ الخصوص، اس طبقے کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری نعمت کو، میرے احسان کو جو کیا میں نے تمہارے اوپر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔ تمہارا عہد تھا میرے ساتھ فرما برداری کا، اور میرا عہد ہے تمہارے ساتھ تمہیں عزت دینے کا دارین میں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے بس ڈرتے رہو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ایایا تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسن، مفعول به کو مقدم کر کے فرمایا گیا کہ صرف مجھے سے ڈرو۔ کس طرح عہد پورا کرو اور کس طرح مجھ سے ڈرو، اس کی تفصیل وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو نازل کیا میں نے، اس کتاب پر جس کو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے اس کو مان لو، جس کا حال یہ ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں۔ ماننے میں دشواری تب ہو جب یہ کتاب تمہاری کتاب کی مخالفت کرے، پھر کہو اس کو مانے یا اس کو مانے، جبکہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اسی کا مطالعہ کرو تو وہ بھی کہتی ہے کہ میرے بعد آنے والی شریعت یوں ہے، اس کو ماننا۔ تو ان دونوں کو جب مانا جا سکتا ہے تو ضرور تم ان دونوں کو ٹکراتے ہو، کیوں کہ اس کو مانے یا اس کو مانے؟ ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اب اس کو کیسے چھوڑیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ چھوڑو؟
یہ اس کی تکذیب تو نہیں کرتی، یہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ہاں اس شریعت کا وقت پورا ہو چکا اور اب اسی کا حکم یہ ہے کہ میرے بعد آنے والی شریعت کو، میرے بعد آنے والی کتاب کو اپنے عمل میں لاؤ۔ تو جب دونوں چیزوں میں ٹکر نہیں ہے تو خواہ ٹکر پیدا کر کے انتشار کرنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ادھر چلتے ہوئے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عملی دنیا میں غیر مقلدین کی یہی عادت ہے، جن دلائل میں ٹکر نہیں ہوتی خواہ مخواہ ان میں ٹکر پیدا کرتے ہیں۔ مثلا بعض روایات میں یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کے وقت رفع یدین کیا، سجدے کے وقت بھی کیا، رکوع سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی کیا ہے۔ اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس مولوی صاحب کو جگاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے۔ پھر بعض روایات میں یہ ہے جیسے مسلم شریف جلد اول کے صفحہ 181 پر ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی سے تنبیہ فرمائی، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو ان دلائل میں ٹکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع یدین کیا ہے، یہ روایات پہلے کی ہیں، یہ سچی ہیں، ان میں ہمیشگی والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کرتے رہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ ثابت ہوا۔ اور یہ جو دوسری روایات ہیں ان میں نہ کرنا، چھوڑ دینا، اور اگر کچھ لوگوں کو نسخ معلوم نہیں تھا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کیا تو ان کو تنبیہ فرمانا ثابت ہے۔ تو روایات سب سچی ہیں۔ پہلے رفع یدین والی روایات تھی، ان روایات میں وہ پہلی بات کا ذکر ہے اور دوسری روایات میں بعد والی بات کا ذکر ہے، تو ان کا آپس میں کوئی ٹکر نہیں ہے، وہ الگ وقت کی ہیں، یہ الگ وقت کی ہیں۔ تو خواہ مخواہ ان میں ٹکر پیدا کرنا کہ دیکھیں جی وہ روایات کہتی ہیں نہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں، اور اب ہم کس کو مانیں، اس کو مانیں یا اس کو مانیں، لہذا کیونکہ یہ بخاری شریف میں ہے اس کو مانیں گے، اور وہ چونکہ بخاری کے استادوں کی کتاب میں اس لیے اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ دیکھیں ایک آدمی
1000 گواہ اس بات پر دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے اتنے پیسے ادھار لیے. 1000 گواہ ہے میرے پاس، بڑے مجمع میں اس نے مانگے مجھ سے کہ اتنے پیسے ادھارے دو، اور میں نے اس کو دے دیے. تو اب اس کا مقروض ہونا ثابت ہوا نا. لیکن اس نے صرف 2 گواہ پیش کر دیے کہ میں نے وہ پیسے واپس کر دیے تھے. صرف 2 گواہ. ادھر سے 1000 گواہ ہوں کہ اس نے قرضہ لیا، اور ادھر 2 گواہ ہے کہ اس نے واپس کر دیا. اب یہ مقروض نہیں ہے. وہ 1000 گواہ تو کہتے ہیں یہ مقروض ہے، اس نے قرضہ لیا. یہ 2 گواہ کہتے ہیں کہ نہیں اب مقروض نہیں ہے، اس نے واپس کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب اس سے دوبارہ پیسے بھروائے جائیں گے؟ بولو کیسے بھائی؟ ادھر سے 1000 ہے، ادھر 2 بندے. 1000 کی بات زیادہ صحیح ہے، 2 کی بات زیادہ صحیح؟ تو آپ کہیں گے 1000 اور 2 کا مقابلہ تب ہوتا جب ایک ہی وقت کی دونوں باتیں ہوتی. وہ قرض لینے کے گواہ ہیں، بعد میں واپس ہوا یا نہیں اس سے خاموش ہیں، اور یہ اس کی واپسی ثابت کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ لیے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کی آپس میں ٹکر نہیں ہے. تو اسی طرح چاہے کتنی بھی روایات ہوں، وہ وجود تو ثابت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا، لیکن ہمیشہ کرتے رہے یا نہیں اس سے وہ خاموش ہیں. ہاں یہ روایات بتلاتی ہیں کہ نہیں، بعد میں چھوڑ دیا. تو جیسے اس 1000 کی اور ان 2 کی ٹکر نہیں ہے، اسی طرح اس بات رفع دین والی یا اس بات قرات والی روایات کی ان ترک والی روایات سے ٹکر نہیں ہے. لیکن زوری ٹکر پیدا کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ یہ روایات کہتی کہتی بھی پہلے سے موجود ہی نہیں تھا. خیر، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، اس کی تکذیب تو نہیں کرتی. یہ تھوڑی کہا کہ آج تک تم غلط تھے اس کتاب کو ماننے میں، نہیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے اب اس کو مانو تمہیں ڈبل اجر ملے گا. اس کو بھی مانا ہے، اس کو بھی مانا. اولئک یؤتون اجرہم مرتین. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. آمنو بما انزلت. دوسری جگہ فرمایا آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور جس نور کو ہم نے نازل کیا ہے اس نور قرآن پر ایمان لاؤ.
اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول پہ کتاب نازل فرمائی ہے اس پہ ایمان لاؤ، جو پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور نام لے لے کر گنوایا گیا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ حق کی راہ پر نہیں ہیں، جو اللہ کے فرشتوں کے، کتابوں کے، رسولوں کے، قیامت کے منکر ہیں۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ تو یا تو سیدھا نام لے کر فرمایا گیا اس کو مانو، یا اس کے انکار کو کفر کہا گیا۔ اگر یوں بھی نہیں تو اس طرح کہ صراحتاً قرآن کریم میں ایک بات آ گئی تو قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مانا جائے۔ مثلا قرآن کریم میں جنت کا ذکر ہے، ہاں ٹھیک ہے، جنت کو مانو یوں نہیں کہا گیا، جنت کا منکر کافر ہے یوں لفظ نہیں کہا گیا، لیکن قرآن کو مانو یہ تو کہا گیا نا۔ اور صاف لفظوں میں جنت کا ذکر کئی بار قرآن کریم میں موجود ہے، تو قرآن کا ماننا تو تبھی ہوا نا جب اس کو بھی مانا جائے۔ تو اسی طرح کعبۃ اللہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب قرآن کو ماننا تو تب ہوا نا جب کعبۃ اللہ کو مانا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام کی حیثیت قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائی گئی۔ تو اب قرآن کو ماننا تو تبھی ہوا نا جب ان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ مثلا ان کے لیے فرمایا گیا تائبون، یہ تائبین ہیں، یہی مانا ہوگا نا، تائبون خبر ہے نا مبتدا محذوف کی، کہ ہم التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اس وقت جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اس وقت جن پر صادق ہے، یؤتون الزکوٰۃ، ان پر جن پر اس وقت صادق ہے، یجاہدون یقاتلون، اس وقت جن پر صادق ہے، یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس وقت یہ کرنے والے کون تھے؟ تو ان کی یہ حیثیتیں ہیں قرآن کریم نے کھل کر بتائیں۔ تو اب قرآن کو ماننا تو تبھی ہوگا نا جب ان کو مانا جائے اسی طرح جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یا تو سیدھا کہا گیا بھی یہ چیزیں مانو، یا ان کے انکار کا نام کفر رکھا گیا، جیسے خلافت مل جانے کے بعد، خلافت مل جانے کے بعد کے انکار کو کفر کہا گیا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔
اور یہاں فاسقون وہی ہے، جیسے شیطان کے لیے بھی فسق عن امر ربہ کا لفظ استعمال ہوا، اور منافقین جو رذیل ترین کافر ہیں ان کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوا، اور جیسے مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح مسئلہ امامت کو کہیں بیان نہیں فرمایا گیا، نہ کہ اس کو مانو ان والا جو مسئلہ امامت ہے کہ امام یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، اس تعریف کے ساتھ امامت نہ کہیں ماننے کا حکم دیا گیا، نہ ہی اس کے انکار پر کوئی وعد وعید کی بات ہوئی، اور نہ ہی کہیں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کسی طرح۔ اس لیے یہ چیز ایمانیات میں آ ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو، ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو نازل کیا میں نے، حالانکہ تصدیق کرنے والی ہے وہ اس چیز کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو پہلے نمبر منکر اس کے، نہ بنو پہلے نمبر منکر اس کے۔ منکرین میں درجات ہوتے ہیں، انکار تو بہرحال انکار ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سرے سے یہی پتہ نہیں اور یہی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، نبی آتے ہیں، شریعتیں نازل ہوئی ہیں، اس بات کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن تم تو وہ ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، شریعتیں بھیجی، کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر ان کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ان کے بعد اس شریعت کو آنا ہے، اور ان رسولوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے بعد مبشرم بے رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں یہ بات بھی موجود ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو بنیادی طور پہ کتابوں کو، شریعت کو، رسولوں کی بعثت کو بھی تم مانتے ہو، اور پھر یہ بھی تمہیں پتہ ہے اسی شریعت کے ذریعے کہ اس کے بعد شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ نے آنا ہے۔ تو وہ ہوئے جاہل جن کو پتہ ہی نہیں، اور تم ہوئے خبر والے۔ منکر تو دونوں ہو رہے ہو، لیکن زیادہ گندا انکار کس کا ہے؟ جس کو پتہ نہیں ہے یا جس کو پتہ ہے؟ برائی جاہل کی، اس سے وہی برائی جب عالم کرتا ہے وہ شدید ہے۔ وہ حق کو نہ جان کر نہیں مان رہے، اور تم جان کر نہیں مان رہے۔ اس لیے تم ان سے انکار میں سخت ہو، اور تم پہلے نمبر کے منکر ہوگے۔ اس لیے تم جان بوجھ کر انکار کر کے پہلے نمبر منکر نہ بنو۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ورنہ یہ سوال ہے کہ مشرکین تو پہلے سے انکار کرتے آ رہے تھے، اس وقت بھی
جب مشرکین انکار کرتے تھے یہ پہلے سے انہیں بتاتے تھے کہ نہیں ایسا رسول آئے گا، ایسی شریعت آئے گی، ایسی کتاب آئے گی، تو پہلے منکر تو وہ ہوئے مشرک، یہ تو نہ ہوئے، اس لیے میں نے عرض کیا